أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، اور درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. اللہ والو، رب العالمین دے پاک کلام وچوں ایک چھوٹا جا ٹکڑا تس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے. اس مقام عظیم الشان دے تحت اپنی گزارشات نو، اپنی معروضات نو تس احباب دے سامنے پیش کراں گا. اللہ سانو سارے نو حق سچ سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ والو، دنیا دے اندر رب العالمین نے ایک نظام بنایا. دنیا تے کوئی بھی آیا اور ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی. زندگی دین والی بھی رب العالمین دی ذات ہے اور زندگی لین والی بھی رب العالمین دی ذات ہے. دنیا تے کوئی بھی آب حیات پی کے نہیں آیا. نبی ہے، انہوں بھی موت آئے گی اور انہوں موت کا پیغام آیا بھی ہے. اپنے اپنے وقت تے دنیا تے تشریف لے آئے، اپنا پیغام اللہ دے احکامات لوگاں تک پہنچائے اور اپنے اپنے وقت دے نال رب العالمین دے کو تشریف لے گئے. حضرات، ایک مغالطہ پیش کیتا جاتا ہے کہ جناب لفظ موت انبیاء کرام واسطے اے بولنا انبیاء کرام دی توہین ہے. اے سراسر غلط ہے، دین تو دوری ہے، اسلام تو دوری ہے. قرآن پاک رب العالمین دی پاک او کلام ہے جڑی میرے پیغمبر اسلام تے نازل ہوئی ہے اور میرے پیغمبر دا معجزہ بھی ہے تا قیامت تک جاری رہے گا. انہوں کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا اور قرآن پاک میرے پیغمبر دی توہین کدی نہیں کر سکتا. قرآن پاک دے اندر بھی رب العالمین نے میرے پیغمبر دی وفات دا اور آقا الاسلام تو آن والے پہلے انبیاء کرام نے انہاں دی وفات دا بھی ذکر فرمایا. اگر لفظ موت انبیاء کرام واسطے توہین ہوندی تو قرآن استعمال کرتا نہیں کرتا. اللہ والو، رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑے کمالات دے نال، بڑیاں عظمتاں دے نال، بڑیاں شاناں دے نال، بڑے مقام و مرتبے دے نال دنیا دے اندر مبعوث فرمایا. اور میرے پیغمبر نے اللہ دے ایک ایک احکام نو، ایک ایک پیغام نو لوگاں تک پہنچا دیتا ہے. اور جب کہ پیر علیہ السلام دے آخری ایام نے میرے پیغمبر حجۃ الوداع دے موقع تے صحابہ کرام موجود نے. آقا فرماتے ہیں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں. آقا فرماتے ہیں صحابہ، کیا میں اللہ کا پیغام تواڈے تک پہنچا دیتا ہے؟ نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں سونیا، اللہ کا ایک ایک حکم، ایک ایک احکام ساڈے تک تسی پہنچا دیتا ہے. تو رب العالمین نو آقا الاسلام فرماتے ہیں اللہ گواہ ہو جا، میں تیرے بندیاں تک تیرا پیغام پہنچا دیتا ہے. تو پھر اس ویلے قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت
علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اج دے دن تواڈے اُتے اپنے دین نو پورا کر دیتا ہے، تواڈے دین نو تواڈے اُتے پورا کر دیتا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتاں تواڈے اُتے پوریاں کر دتیاں نے۔ وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، تواڈے واسطے جڑا دین پسند کیتا ہے تے دین اسلام ہی پسند کیتا ہے۔ جدوں کوئی آیت نازل ہوئی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوشی وچ نے کہ جناب ساڈا دین ساڈے تے مکمل ہو گیا ہے۔ ساڈے واسطے بڑی خوشی کا دن ہے۔ اگر عیسائیاں کول یہودیاں کول اے دن ہوندا او اس دن نو عید دا دن بنا لیندے۔ اج ساڈے واسطے بڑی خوشی کا دن ہے۔ ٹرتے پھرتے نے لبدے لباندے پیارے ابو بکر صدیق نو لب رہے نے کہ ابو بکر صدیق کتھے نے؟ لبدے لباندے ویکھدے کی نے؟ پیارے صدیق ایک جگہ تے بیٹھ کے روئی جا رہے نے، زاروں کی طرح روئی جا رہے نے۔ فرماتے نے اے ابو بکر کس وجہ تو رو رہا میں؟ اج تے ساڈے واسطے بڑی خوشی دا دن ہے، اج تے ساڈا دین ساڈے تے مکمل ہو گیا وے، اج دین ساڈے تے پورا ہو گیا وے، تسی کیوں روئی جا رہے ہو؟ کہن لگے اے عمر جیڑی چیز نے تینوں خوش کر دیتا ہے، جیڑی گل نے تینوں ہسن تے مجبور کر دیتا ہے، جیڑی چیز نے تینوں خوش ہون تے مجبور کر دیتا ہے، اج اس چیز نے ابو بکر نو رون تے مجبور کر دیتا ہے۔ کہنے لگے گل کی ہے، وجہ کی ہے، رون دا مقصد کی ہے؟ کہنے لگے اے عمر تینوں نہیں پتا جدو دین مکمل ہو جاوے، جدو دین پورا ہو جاوے، جدو دین اللہ دا دنیا تے پورا ہو جاوے تو پھر ادو نبی دا دنیا تے رہن دا جڑا مقصد پورا ہو جاندا وے۔ تے ساڈے نبی ہن ساڈے کول چند دن واسطے مہمان نے۔ اے عمر تو دین دے مکمل ہون تے خوشی کر رہا وے۔ اے عمر مینوں پیغمبر دیاں رفاقتاں یاد نے، مینوں پیغمبر نال غار وچ جانا یاد ہے، مینوں پیغمبر دے نال ہجرت کرنا یاد ہے، مینوں پیغمبر دے نال سفر کرنا یاد نے۔ ہن ساڈا نبی چند دن نہیں ساڈے کول ہی رہے گا کیونکہ دین ساڈے تے پورا ہو گیا وے۔ پروانیاں قرآن دیو، پروانیاں قرآن دیو، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی مسند احمد کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، جڑے ساتھی باہر کٹن اندر تشریف لے آؤ، اندر جگہ ہے ابھی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن دا گورنر بنا کے یمن وال بھیج رہے ہیں۔ تے آقا علیہ السلام پیارے معاذ نو یمن وال ٹور رہے ہیں۔ پیارے معاذ سواری تے سوار نے تے آقا علیہ السلام نال پیدل ٹرتے جا رہے ہیں۔ حدیث الفاظ کی نے؟ جگہ نبی علیہ السلام حضرت معاذ نو بڑیاں بڑیاں وصیتاں کر رہے ہیں، بڑیاں بڑیاں نصیحتاں کر رہے ہیں تے نال گلاں کردیاں آقا علیہ السلام جدوں گلاں کر کے فارغ ہو جاندے نے، پیارے معاذ نو الوداع کرن لگے نے۔ آقا فرماتے ہیں یا معاذ انکا عسا ان تلقانی بعد عامی ھذا انا تمر بمسجدی ھذا وقبری
حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا فرماتے نے اے معاذ ہو سکتا ہے ہن تیری میری ملاقات نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے تیری میری ملاقات نہ ہو سکے۔ آقا فرماتے نے اس سال تو بعد شاید تیری میری ملاقات نہ ہو سکے، شاید تو اتنے آئے گا میرے شہر وچ آئے گا میری مسجد دے ویکھیں گا لیکن مینوں نہیں ویکھیں گا، میری قبر دے قریب تو گزرے گا، میری مسجد دے قریب تو گزرے گا لیکن تو مینوں نہیں ویکھ سکے گا۔ فبکا معاذ جاشان لفراق رسول اللہ، جدو آقا علیہ السلام دے الفاظ سنے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پھٹ پھٹ رونا شروع کر دیندے نے، ہزاروں کی دار رونا شروع کر دیندے نے، کہنے لگے سونیا محبوبہ تہاڈی جدائی اسی کیویں برداشت کران گے، ہجے میرے آقا دنیا تے موجود نے، میرے پیغمبر دی جدائی دی خبر سن کے صحابہ کرام دی اے کفیت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں تے نالے ٹرتے جا رہے ہیں، مڑ مڑ کے میرے پیغمبر ول ویندے نے، او یارو لڑائی دی گل نہیں، جھگڑے دی گل نہیں، فساد دی گل نہیں، میں تے محبت دا پیغام دین واسطے آیا ہاں، میں تے پیار دا پیغام دین واسطے آیا ہاں۔ او یارو جڑا دنیا تے ایک دن آیا اونوں موت دا پیغام ضرور آئے گا، موت دا پیغام رب العالمین نے ہر ایک نو دینا ہے، جگہ دے پیر دنیا تے آئے پھر رب العالمین دا پیغام لوگاں تک پہنچایا، اپنے وقت دے مطابق رب العالمین کو ٹر گئے، کسی کا شک نہیں۔ حضرات ایک کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دے آن دی خوشی لوگ کرتے ہیں نا، لوگ خوشی کرتے ہیں، وہی بچہ چند سال بعد فوت ہو جائے یا بڑا انسان بن جائے پھر فوت ہو جائے، لوگ کی کرتے ہیں اسی دن اگر یہی نگاری ہے کہ 12 ربیع الاول پیغمبر اسلام دی پیدائش کا دن بھی ہے، وفات کا دن بھی ہے، اگر یہی نگاری ہے ایک بچہ پیدا ہویا 12 تاریخ اور کچھ سال بعد 12 تاریخ نو فوت ہو گیا، او دے گھر والے او دی برسی مناندے نے، پیدائش دی خوشی مناندے، پیدائش بھول جاتی ہے، غم انہاں دا تازہ ہے، دو چیزیں ایک غم اور ایک سوگ۔ سوگ دی آقا علیہ السلام نے 3 دن تو زیادہ منع فرمایا، غم انسان دا کسی میں بھی تازہ ہو جاتا ہے، جس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت وحشی بن حرب نے شہید کر دیتا ہے، کئی سال گزر گئے، آقا علیہ السلام دے کول آئے، آکے کہنے لگے سونے محبوبہ میں وہ وحشی ہاں جنہیں تواڈے چچا امیر حمزہ نو شہید کیتا سی۔ آقا علیہ السلام دا غم تازہ ہو گیا، آقا علیہ السلام دا غم غور کر رہے ہونا، غم تازہ ہو گیا، سوگ نہیں، غم تازہ ہو گیا۔ آقا فرماتے نے اے وحشی ٹھیک ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، گناہ تیرے سارے معاف ہو جان گے، لیکن ساری زندگی میرے سامنے نہ ہی میرے چچا دا غم میں تو تازہ ہو جاتا ہے، اس وجہ تو میں آندا ہاں، اس وجہ تو اسی دعوت دینے ہیں لوگوں او کام کرو جڑا میرے پیغمبر نے کیتا ہے، میرے پیغمبر تے صحابہ نے کیتا ہے، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنے ہیں اگر میرے پیغمبر دا اے عمل ہوندا، صحابہ کرام دا اے عمل ہوندا، ائمہ دین دا اے عمل ہوندا، اولیاء کرام دا اے عمل ہوندا، کدی بھی اسی اس کام تو پیچھے ہٹ دے نہیں ہٹ دے، او کام کرو جس کام تے میرے نبی دی مہر لگی ہے۔ حضرات دن گزرتے گئے، ایام گزرتے گئے، لیل و نہار گزرتے گئے، ایک دن دا وقت ہے جگہ نبی علیہ السلام 28 سفر ہے، آقا علیہ السلام بقیع قبرستان دے اندر گئے جنہوں جنت البقیع دے نال مشہور کیتا گیا، اس قبرستان دے وچ گئے، آقا علیہ السلام نے فوت شدہ جڑے صحابہ کرام نے انہاں دے واسطے دعا کی تھی، پھر آقا علیہ السلام کار تشریف لے آئے۔ آقا فرماتے نے اے عائشہ میرے سر نو درد ہو رہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں سونے محبوبہ میرے سر نو بھی درد ہو رہا ہے، تے میاں بیوی دا آپس میں پیار ہوندا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے عائشہ
اگر اس سر درد نال تو فوت ہو جاوے میں تینوں غسل آپ دیواں میں تینوں کفن آپ پہناواں تیرا جنازہ آپ پڑھاواں تے تینوں اپنے ہتھی قبر وچ آپ اتاراں۔ ایک اور بات دور کر دو، بعض لوگ آتے ہیں کہ جناب بیوی فوت ہو جائے خامد منہ نہیں دیکھ سکتا، باقی پہ میں سارے ویندے ہیں، اے بھی غلط کر رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے عائشہ تو فوت ہو جاوے تینوں میں غسل آپ دیواں کفن تینوں میں آپ پہناواں جنازہ تیرا میں آپ پڑھاواں تے پھر تینوں اپنے ہتھاں دے نال قبر وچ اتاراں۔ تے اماں دی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی پیار نہ فرماندیاں نے سونیا ایک اور جملہ بول دیندے کہ تو فوت ہو جاوے تیرے تو بعد میں کسی اور نو بیوی بنا لیواں کسی اور نہ شادی کرا لیواں۔ آقا فرماندے نے کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی عائشہ تے کنا خیالاں چ پہ گئی عائشہ اس عائشہ نو کون دسے انہاں 10-12 دناں تو بعد میرے پیغمبر نے دنیا تے رہنا ہی کوئی نہیں، میرے پیغمبر نو پیغام اجل آ جائے گا، میرے پیغمبر نو اللہ دا پیغام آ جائے گا، میرے پیغمبر اس دنیا نو چھڈ کے ٹر جان گے۔ او جڑا سر درد تو میرے پیغمبر دی جیڑی بیماری ود جاندی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے انبیاء کرام دا جس طرح مقام لوگاں نالوں زیادہ ہے تو پھر تکلیف بھی انہاں نوں لوگاں نالوں زیادہ آندی ہے۔ تو بندیاں دے برابر میرے پیغمبر نو بخار ہے۔ صحابہ کرام فرماندے نے آقا علیہ السلام نو مسجد وچ لے کے آ رہے ہیں، صحابہ کرام دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے میرے پیغمبر مسجد وچ آ رہے نے، میرے آقا علیہ السلام جڑے صحابہ کرام دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے کندھیاں تے بازو رکھ کے سہارے دے نال مسجد وچ آ رہے نے تے ایک دن دا ویلا وے میرے پیغمبر اسلام کو مسجد وچ آیا ہی نہ گیا۔ صحابہ کرام انتظار کر رہے نے، صحابہ کرام انتظار کر رہے نے کہ آقا علیہ السلام آن گے آ کے میرے پیغمبر جماعت کران گے، لیکن آقا علیہ السلام فرما رہے نے مرو ابا بکر فلیصلی بنا، اور لوگوں ابو بکر نو حکم دے دے وہ کہ لوگاں دی امامت کرا دے وے، لوگاں نو جماعت کرا دے وے، لوگاں نو جماعت کرا دے وے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے عائشہ جا اپنے باپ ابو بکر نو کہہ دیو جا کے لوگاں دی امامت کرا دے وے۔ اماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی میرے باپ بڑے رقیق القلب نے، بڑے نرم دل والے نے، سونیاں تواڈے مسلے تے کھلونا گوارا نہیں کرن گے، سونیاں محبوبہ تواڈے مسلے تے میرے باپ کو کھلویا نہیں جائے گا، عمر نو کہہ دیو مسلے تے کھلو جاوے۔ آقا فرماتے نے نا 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 ابو بکر نو کہہ دیو مسلے تے کھلو کے میری امامت کرا دے وے۔ اماں جی فرما دیاں نے اے حفصہ تو ہی کہہ دے کہ حضرت ابو بکر دی بجائے حضرت عمر نو امامت واسطے کہہ دیو۔ آقا فرماتے نے تسی تے یوسف والیاں عورتاں والیاں گلاں کر رہے ہو، اے میں نہیں کہہ رہا، اے عرشاں والے رب دا بھی ایہو فیصلہ وے۔ سونیا تواڈے بعد اگر مسلے تے کھلوئے گا کلا ابو بکر ہی کھلو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیتا کہ سونیا میرے پیغمبر تے مسلے تے کھلو کے جماعت کرا دیو، پروانیوں قرآن دیو، پروانیوں قرآن دیو۔ جگہ دے پیر علیہ السلام دی طبیعت ہور بوجھل ہوندی جا رہی ہے، آقا علیہ السلام دے جسم مبارک تے 7 مشکیزیاں دا 7 کنویاں دا پانی بہایا گیا، لیکن پیغمبر علیہ السلام دے بخار وچ کوئی بھی کمی نہ آئی۔ حدیث پاک دی الفاظ نے آقا علیہ السلام دے پیشانی مبارک تے سر مبارک تے پٹی کر دیتی جاندی ہے، جس طرح ہم گرم پٹیاں نہیں کرتے، بخار انہوں ہو گیا ہے ایک گلیاں پٹیاں کر کے جناب انہوں ٹکور کرو انہوں اور بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے بھی طریقہ سے کیا، میرے پیغمبر کو لوز گیا، آقا علیہ السلام دے اس طرح پٹی کیتی ہوئی ہے، پھر بھی تپش ظاہر ہو رہی ہے، تپش باہر آ رہی ہے، لوگاں نو تپش محسوس ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نو اتنا بخار ہو گیا ہے، چکاں دے پیر علیہ السلام نے آقا علیہ السلام دا آخری روز ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جگر دا ٹکڑا اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا۔ آقا علیہ السلام اپنی بیٹی نہ گلاں کرتے جا رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی دے کنا وچ
سرگوشی کرتے جا رہے ہیں کہ اما جی فاطمہ رونا شروع کر دیندیاں نے پھر ہسنا شروع کر دیندیاں نے بعد وچ پوچھن والیاں نے پوچھیا اے فاطمہ کیوں رونا شروع کر دیتا ہے پھر مسکرانا کیوں شروع کر دیتا ہے کہنے لگے سونے محبوب نے مینوں فرمایا سی میرے ابا جان نے مینوں فرمایا سی بیٹی اور مینوں موت دا پیغام آ جائے گا اور میں اپنے رب کو چلا جاواں گا لیکن میری بیٹی میرے جان تو بعد سب تو پہلا میری ملاقات تیرے نال ہوئی چند ماہ بعد اما جی فاطمہ سیدہ فاطمہ آقا علیہ السلام دے کول ٹر جاندیاں نے انہاں نے بھی موت دا پیغام آ گیا پروانے میں گل کر رہا سا آقا علیہ السلام دے کول پیاری فاطمہ آئیاں نے تھوڑی دیر گزرتی ہے دروازہ پڑا کھٹکھٹا وے اما جی فرماندیاں نے میں باہر جاندی ہاں جا کے دروازہ کھول دی ہاں باہر کوئی بھی نظر نہیں آندا پھر دروازہ کھٹکھٹا ہے حضرت فاطمہ تو زہرا پھر باہر جاندیاں نے باہر کوئی بھی نظر نہیں آندا فرماندیاں نے پتہ نہیں کون ہے دروازہ کھڑکا دے دیندا ہے لیکن نظر نہیں آندا باہر کوئی بھی نظر نہیں آندا پتہ نہیں کوئی صحابی آیا یا کوئی عربی یا کوئی بدو آیا ہے یا کوئی اجمی آیا یا کوئی عربی آیا ہے آقا علیہ السلام فرماتے نے اے میری بیٹی کی گل ہے فرماندیاں نے ابا جی پتہ نہیں باہر کون ہے دروازہ کھڑکاندا وے دروازہ کھول دیا نظر کوئی نہیں آندا پیغمبر علیہ السلام نے نظر ماری جبریل امین کھڑا وے آقا علیہ السلام فرماتے نے جبریل کیویں آیا ہے کہنے لگے سونیا آج میں کلا نہیں آیا آج میرے نال ملک الموت بھی آیا وے اور کتھے وے سونیا باہر کھڑا وے رب العالمین نے حکم کیتا ہے اگر میرا نبی اجازت دے وے تاں اندر جائی نہیں تے باہر مڑ کے آ جائی میرے آقا فرماتے نے میں اپنے رب نال ملاقات کرنا چاہتا ہوں اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اے جدو گل کیتی آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی باہر کوئی عربی نہیں آیا باہر کوئی اجمی نہیں آیا باہر کوئی صحابی نہیں آیا باہر کوئی عربی نہیں آیا بیٹی اج وہ آیا جیڑا بیویاں نو بیوہ کر دیندا ہے جیڑا بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے جیڑا بچیاں نو لوارس کر دیندا ہے جیڑا سہاگنا دے سہاگ لٹ کے لے جاندا ہے اے بیٹی اج وہ آیا وے جن عائشہ نو بیوہ کر دینا جن حفصہ نو بیوہ کر دینا جن میمونہ نو بیوہ کر دینا جن ماریاں نو بیوہ کر دینا اے بیٹی جن آج تینوں یتیم کر دینا جن حسن حسین تو نانا چھین کے لے جانا بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے عربی نائی اے یتیم جو کردہ بالا اج کرن تو سانو آیا اولاد اٹھاوے تے اولاد لجاوے زور لگا کے اے بیٹی پیاری تینوں مینوں وقت بٹھاون آیا آباد کنندہ ہے قبراں اور شہر کرے اجاڑا اے موت پیالہ پلا دے سبنا اج مینو پلاون آیا اے بیٹی اج او آیا وے جڑا قبرستاناں نو آباد کر دیندا وے گھراں نو بے آباد کر دیندا وے پروانیوں قرآن تے او میرے پیغمبر سلام دی طبیعت مزید بوجھل ہوندی جا رہی ہے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے ہائے میرے ابا جی نو کنی تکلیف ہے ہائے میرے ابا جی نو کنی تکلیف ہے آقا فرماتے نے میری بیٹی فاطمہ اج تیرے باپ دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں اج تیرے باپ دیاں ساریاں تکلیفاں ختم ہو جان گیاں اج دے بعد تیرے باپ دے گلے چ کپڑے پا کے پھا دین دی کوشش کوئی نہیں کرے گا اج دے بعد تیرے باپ دے کوئی بھی جسم مبارک تے پتھر نہیں مارے گا اج دے بعد تیرے باپ نو دیوانہ تے مجنون کوئی نہیں کہے گا اج دے بعد تیرے باپ نو شیب ابی طالب وچ قید کوئی نہیں کرے گا اج دے بعد تیرے باپ نو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا اج دے او دن تیرے باپ دیاں تکلیفاں ختم ہو جان گیاں اج او دن جس دن تیرے باپ دے دکھ ختم ہو جان گے اج او دن جس دن تیرے باپ دیاں تکلیفاں ختم ہو جان گیاں پروانے قرآن دے اما جی عائشہ
عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گود وچ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گود مبارک دے وچ آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے نے پیغمبر علیہ السلام نے اما جی دے سینے دے نال سر مبارک لگایا وے ادھر آقا علیہ السلام دے سالہ جان اما جی عائشہ صدیقہ دے بھائی عبد الرحمن حضرت بکر صدیق دے بیٹے آئے نے انہاں دے ہاتھ وچ مسواک پھڑی ہے پیغمبر علیہ السلام نو مسواک نہ بڑا پیار ہے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا اے مسواک مینوں دیو جگاں دے پیر علیہ السلام نو مسواک دتی آقا علیہ السلام نے دنتا مبارکہ وچ اتنی نکاحت تے کمزوری ہو گئی ہے کہ مسواک چبائی نہ گئی آقا فرماتے نے پیاری عائشہ آ جڑی مسواک ہے انو چبا کے نرم کر کے منو دے اما جی نے کسے لکڑ دے نال کسے پتھر دے نال یا کسے چیز دے نال نرم کر کے دے دی تھی آقا فرماتے نے اے عائشہ انج نہیں انو اپنے منہ وچ چبا کے منو دے میں مسواک کراں اما جی نے مسواک منہ وچ چبا کے دھو کے دے دی تھی آقا فرماتے نے اے میری عائشہ انج بھی نہیں اے عائشہ انج بھی نہیں انو اپنے منہ وچ پا کے چبا کے بغیر دھون تے مینوں دے میں مسواک کر لواں اما جی فرماندیاں نے اللہ میں تیرے کیڑے احسان دا بدلہ دیواں جس دن میرے پیغمبر نو آخری پیغام آیا اس دن فاڑی بھی میری سی گھر بھی میرا سی گود بھی میری سی اللہ تو میرے نبی دا تے میرا لب مبارک بھی اکٹھا کر دیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسواک کی تھی اور اما جی فرماندیاں نے میں دم کر رہی ہوں اور آقا علیہ السلام فرماتے نے اے عائشہ موت دی جیڑی سکرات موت ہے بہت دی تکلیف ہے جدو انسان دی جان نکلتی ہے بہت زیادہ تکلیف ہوندی ہے انہوں پتہ نہیں ہوتے رب نو پتہ ہے پیغمبر علیہ السلام دی پیشانی مبارک تے پسینہ آ گیا آقا علیہ السلام کی کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی اللہ میں تینوں ملنا چاہنا ہاں رفیق اعلیٰ نہ ملنا چاہنا ہاں رفیق اعلیٰ جے ملنا چاہنا ہاں اما جی فرماتیاں نے جدو میرے پیغمبر نے دعا کی تھی میرے پیروں سے زمین نکل گئی میں تے پیغمبر دی صحت واسطے دعا کر رہی ہوں لیکن آقا سانو ہمیشہ چھڑتے جا رہے ہیں آندے نے اے دعا کیتی ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام دی روح پرواز کر جاندی ہے تے میں نبض دے ہاتھ رکھیا پیغمبر علیہ السلام دی نبض رک جاندی ہے فرماندیاں نے میں بڑے حوصلے دے نال فرماندیاں نے آقا علیہ السلام نے مشکل دے ویلے رون قرآن تو نوح کرن تو منع فرمایا فرماندیاں نے اس ویلے برداشت نہ کر سکی رونا شروع کر دیتا ہے کی کیتا ہے بڑے تحمل دے نال تکیہ پکڑ کے پیغمبر علیہ السلام دا سر مبارک دے تھلے رکھ کے دروازے دے باہر جا کے کھلو جاندی ہیں بعض صحابہ کرام منتظر نے سانو کسی چیز دا حکم کیتا جاوے جس طرح باپ آئی سی یو وچ موجود ہوئے آپریشن تھیٹر وچ موجود ہوئے تے اولاد کی آندی ہے جناب اگر جگر دین دا مسئلہ ہے اسی دین دے ہیں گردہ دین دا مسئلہ ہے اسی دین دے ہیں جسم دا کوئی آزاد دین دا مسئلہ ہے اسی دین دے ہیں اس طرح صحابہ کرام بھی میرے پیغمبر تو قربان ہونے واسطے باہر کھڑے ہیں فرماتے ہیں اماں جی کی ہویا خاموش تو کھڑی ہو اماں جی کوئی جواب نہیں دیتے پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں اماں جی کی گل ہے جواب کیوں نہیں دیتے اماں جی خاموش کھڑی ہیں پھر فرماتے ہیں اماں جی کچھ بولو تے صحیح میرے پیغمبر دی طبیعت کیتا میں اما جی فرماتی ہیں جو صحابہ آج تاڑے نبی ساڑے تو جدا ہو گئے ساڑے نبی سانو چھڑ گیا ہے آج عائشہ بیوہ ہو گئی ہے آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے آج صحابہ کرام تاڑا نبی تو چھڑ کے ٹر گیا ہے جدو احتار سنی ہے ہر پاسے پورام مچ گیا پیغمبر اسلام دی جدائی دیا خبراں دور دور تک پہنچ جاندیاں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پتہ لگتا ہے تلوار پکڑ لیندے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے تلوار پکڑ لیندے ہیں فرماندے نے جس بندے نے یہ جملہ
آخیا کہ نبی پاک فوت ہو چکے ہیں، میں اس بندے کی گردن ہی اڑا دے گا. جب وہ گل کی سارے صحابہ کرام سہم کے بہ گئے کہ اگر کہیے آقا علیہ السلام زندہ نے تو پھر جا کے اسی دیکھ رہے ہیں، اپنی اکھاں نال مشاہدہ کر کے آ گئے ہیں، لیکن اسی اعلانیہ اعلان کریے پیارے عمر کی تلوار لہران کی چمکتی نظر آ رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخری دن آقا علیہ السلام کا پیغمبر علیہ السلام کو اجازت لے کے وادی سن قبیلہ سن ہوتے پہنچ جاتے ہیں. کیا لگے سونے میں نے اجازت دی اپنے کرو ہوا. حضرت ابو بکر صدیق اپنے کر گئے ہیں تے کی دیکھتے ہیں، چبارے پہ کھڑے نے، باہر منظر دیکھتے ہیں. ایک بچہ کدی ہوش آتا ہے، کدی بے ہوش ہو جاتا ہے، کدی ہوش آتا ہے، کدی بے ہوش ہو جاتا ہے. پیارے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے بچیا کی مسئلہ ہے تینوں، کدی تو بے ہوش ہو رہا ہے، کدی تینوں ہوش آ رہا ہے، کدی تو بے ہوش ہو رہا ہے، کدی تینوں ہوش آ رہا ہے. کہنے لگی ابو بکر میں تینوں کی دساں تے کی نہ دساں، تہاڈا نبی اج تانوں چھڈ گیا ہے، اللہ دے نبی ساڈے تو جدا ہو گئے نے. پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جلدی اتھوں ٹرتے ہیں، سواری لے کے ٹر پیندے ہیں. ٹردیاں ٹردیاں حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وچ داخل ہوندے ہیں. آپ ویکھتے کی نے میرے پیغمبر کے چہرے مبارک تے کپڑا پیا ہے، تے ویکھتے کی نے آقا علیہ السلام دے چہرے مبارک تے کپڑا پیا ہے، تے آقا علیہ السلام دا چہرہ تر و تازہ چمک رہا ہے. عام بندہ جو فوت ہوتا ہے وہ جسم اکڑ جاتا ہے، جسم اکڑ جاتا ہے، لیکن میرے پیغمبر کی خصوصی رب العالمین نے عطا کی تھی. میرے پیغمبر کا چہرہ تر و تازہ نرم و ملائم سی. تے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے وا خلیلا وا خلیلا وا خلیلا، اے اللہ کے نبی جی میرے دوستوں تے تسی ہو، میرا کوئی یار سی تے تسی سی، میرا کوئی سجن سی تے تسی سی، میرا کوئی حبیب سی تے تسی سی. سونے محبوبہ اللہ دے نبی جی دبتا حیاں و میتا، سونے محبوبہ میرے ماں باپ تواڈے تے قربان، سونے محبوبہ میرے ماں باپ تواڈے تے قربان. بی ابی و بی ابی و امی دبتا حیاں و میتا. سونے محبوبہ جس طرح تسی زندہ حالت میں ترو تازہ تہاڈا چہرہ چمک رہا سی، سونے محبوبہ ہن بھی تسی ترو تازہ ہو. پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تو پلکھا لگا میرے پیغمبر کا چہرہ اسی طرح ترو تازہ ہے. اور پیارے عمر فرماتے ہیں میرا بھائی سلام رب العالمین نے اس طرح بلا لیا جس طرح 40 راتاں واسطے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور تے بلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کے توڑ دیتا ہے. 40 دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آ جاندے ہیں، 40 راتاں بعد موسیٰ علیہ السلام پھر آ جاندے ہیں. انی لارجو انی لارجو انی لارجو ان یعیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں مینو گمان ہے، میری امید ہے کہ ان قریب آقا علیہ السلام آ جان گے، پیغمبر علیہ السلام آ جان گے. اور جنہ بندہ ایک گل کرے گا پیغمبر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اللہ کی قسم ہے میں اس بندے کی گردن اڑا دیواں گا، اس بندے کے ہاتھ کٹ دیواں گا، اس بندے کے پیر کٹ دیواں گا. میرے ابو بکر فرماتے ہیں اے امت ٹھہر جا وہ قسمہ چکن والے وہ قسمہ چکن والے بیٹھ جا. حضرت عمر کسی کی کر نہیں سنتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گمان کہہ رہے ہیں میری سوچ میرا گمان انی لارجو انی لارجو، میری سوچ میرا گمان ہے ان قریب آقا علیہ السلام آ جان گے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے حجرے مبارک وچ نے فرماندے نے سونے محبوبہ رب العالمین تاڈے تے دو موتاں کبھی جمع نہیں کرن گے، جیڑی موت تواڈے تے لکھی ہے وہ آ گئی ہے. فقط متہا بخاری شریف کے الفاظ نے فقط متہا، سونے تسی فوت ہو چکے ہو. جدوں ایک گل آکھی ہے اہل بیت وچ بھی اے جڑے آواز گونج جاندی ہے اہل بیت تک یہ الفاظ پہنچ
جاتے ہیں, ساروں کتاب رونا شروع کر دیتے ہیں, صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں, لیکن پیارے ہمت بیٹھ نہیں رہے. پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرتے ہیں, ہمت کر کے آپ ہی ممبر سے چڑھ جاتے ہیں, ممبر سے کھلو جاتے ہیں, تو کی کرتے ہیں, فرماتے ہیں اور قسمہ چکر والے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا, نہیں بیٹھ گئے تو پیارے ابو فرماتے ہیں, حضرت بکر فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. فرماتے ہیں اور لوگوں خبردار, جیڑا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رب منتا سی, اپنا معبود منتا سی, او سن لے او دا معبود فوت ہو چکی آوے, او دا رب فوت ہو چکی آوے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. اور جیڑا بندہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے او دا رب ہمیشہ تمہیں اور ہمیشہ ہی رہے گا. رب کو پڑھتے ہیں انک میتون وانہم میتون. ایک اور پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. جدو یہ آیت پڑھی ہے, یہ دو آیتاں پڑھیاں نے, انہاں دا مطلب کی ہے؟ پہلی آیت جڑا ٹکڑا پڑھیا انک میتون وانہم میتون. سونے محبوبہ آ جڑے لوگ جننے نے انہاں سارے نے موت ہو جانا وے, انہاں سارے نے موت ہو جانا وے. سونے محبوبہ تانوں بھی ایک دن موت دا پیغام آ جائے گا. اور اگلی آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. حضرت بکر پڑھتے ہیں جدو پڑھتے ہیں یہ ترجمہ ہے اور لوگوں آمینہ علیہ السلام تو پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے موت کا پیغام آ گیا, اور جگہ نبی علیہ السلام کو بھی ایک دن موت کا پیغام آ جائے گا. اور لوگوں اگر تھوڑی زندگی دے وچ جگہ نبی علیہ السلام فوت ہو جان یا میدان جنگ میں شہید کر دیتے جان, تسی اپنی ایڑیاں تو پھر نہ جایا جے. جہاں اپنی ایڑیاں تو پھر گیا, اپنے قدمہ تو ہل گیا, انہیں نقصان کرنا تے اپنا ہی کرنا ہے, انہیں بگاڑنا تے اپنا ہی بگاڑنا ہے. جدوں یہ آیت پڑھی ہے حضرت عمر فرماندے ہیں اے ابو بکر اللہ دی رب پڑھا کرے, سانوں تے یہ محسوس ہو رہا ہے یہ آج جویں اج ہی نازل ہوئی ہے. حضرت عمر بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں پہلے کام دی وجہ تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھا سا. جب میں آیت سنی ہے پیغمبر کی جدائی دا صدمہ میرے تے اتنا گڑھ گزریا, پیغمبر دی صدمہ پیغمبر دی جدائی دا صدمہ میرے تے اتنا وزنی گزریا, میں کھلوتا زمین تے ڈگ پیا, کھلوتا زمین تے ڈگ پیا. 12 ربیع الاول کا دن ہے, وقت بھی ختم ہو چکی ہے, میں آپ آخری گل کرا. 12 ربیع الاول کا دن ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ساری اکھاں دے کے میرے تو علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا, صرف ہنیرا ہی نظر آ رہا, ہنیرا ہی نظر آ رہا کہ ساڈے تے کتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے میرے باپ کی جدائی کا صدمہ میرے تے اتنا بھاری گزرے ہے, اگر احد پہاڑ بھی رکھ دیتے جاندے ساڈے اوتے اتنے وزنی نہ ہوندے جنہ اے غم ساڈے تے اتنا وزنی ہویا. پروانیوں لڑائی نہیں پاؤن واسطے آیا, جھگڑا فساد کرنے واسطے نہیں آیا. سنی سنائی کر کے عمل نہ کرے کرو. پہلے اگر کوئی عمل کوئی گل سنو ان پوچھو بھائی بیان کرو دلیل کی, آپ بھی مطالعہ کرو. میں تھوڑے سامنے بیان کرنا تھوڑا حق بنتا ہے کہ مولانا قاری صاحب مولوی صاحب ایک بیان کرنے کا حوالہ کی ہے, شرم کے مارے بیٹھے نہ رہا کرو. اے نہ کوئی جناب مولوی صاحب کی توہین ہو جائے گی, ایک نہ ہی الزام کرتے ہیں مولوی صاحب کو سوال پوچھ رہے توہین ہو جائے گی. نہ تھوڑا حق بنتا تھی بیان کر رہے ہو, کتنے لکھے ہے اسی کہ تھوڑے پیچھے لگی غلط عمل نہیں کر رہے.
یہ حدیث صحیح ہے بھی ہے کہ نہیں؟ میرے پیغمبر کا فرمان ہے بھی ہے کہ نہیں؟ حوالہ